کا آخری پہر ہوتا ہے، آخری حصہ ہوتا ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ پانی اللہ کی دی ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ نہیں احساس ہوتا ہے؟ اذان کے جب 5 منٹ باقی ہو اس وقت احساس ہو جاتا ہے کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ جو ہم فضول پانی بہایا کرتے ہیں، سبمرسیبل چل رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں، ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ یہاں کچھ نہیں نا، مرنے کے بعد ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ جو پانی فضول بہایا ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ وہ اللہ والے ادھر ادھر پریشان ہے، ایک کنواں دکھتا ہے، پانی تو ہے لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ادھر ادھر پریشان ہو رہے ہیں کہ کہیں ڈول رسی مل جائے، میں کنویں سے پانی نکال کے وضو کر لوں اور نماز عصر ادا کر لوں۔ اتنا کہنا تھا نا، اتنا سوچ ہی رہتے کہ اپنے چھت پر ایک بچی ٹہل رہی تھی، اس نے حضرت کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا، کہا حضرت کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہ بیٹی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے وضو بنانا ہے لیکن ڈول رسی نہیں ہے، میں وضو کہاں سے بناؤں؟ تو وہ لڑکی ہنسی، کہا کپڑے سے تو بڑے عالم لگتے ہیں، چہرے سے بڑے عالم لگتے ہیں۔ کہا ہاں بیٹی، کہا آپ کو بھی ڈول رسی کی ضرورت پڑ گئی؟ تو انہوں نے کہا تھا بیٹی کنویں سے پانی نکالنے کے ڈول رسی تو سبب ہوتا ہے، یہ ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم پانی کیسے نکالیں گے؟ بچی نے کہا ٹھیک ہے۔ بچی ایک کنارے پر آئی ہے اور آنے کے بعد اس بچی نے کنویں میں تھوکا ہے۔ اس بچی کا تھوکنا تھا کہ پانی ایک کنارے پر آ جاتا ہے۔ کہا حضرت جی یہ لو پانی ایک کنارے پر آ گیا ہے، آپ وضو کر لو۔ حضرت وضو بنا رہے تھے، بات آپ کو پریشان کر رہی تھی، یار میں اتنا بڑا علامہ فہامہ، ہزاروں لاکھوں میرے اسٹوڈنٹ، ہزاروں لاکھوں میرے شاگرد، اور پانی اس بچی کے تھوک سے باہر آ گیا ہے۔ جلدی جلدی وضو بنائی، نماز پڑھا، اور دل میں یہ بات پریشان کر رہی تھی، دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ آخر پانی اس بچی کے تھوک سے اوپر کیسے آ گیا ہے۔ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا ہے، فوراً جا کر کے اس بچی کا ہاتھ پکڑا ہے اور کہا تھا بیٹی آخر بتا تو صحیح، ابھی تیری اتنی عمر بھی نہیں کہ تجھ پر روزے فرض کر دیے گئے ہوں، تجھ پر نماز فرض کر دی گئی ہو، تجھ پر حج فرض کر دیے گئے ہو، تجھ پر زکات فرض کر دی گئی ہو، بیٹی آخر بتا تو صحیح تیرے تھوک میں یہ کمال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اس بیٹی نے کہا تھا حضرت جی آپ کا وضو ہو گیا، نماز ہو گئی، اب آپ جائیے، یہ نہ پوچھیے کہ کہاں سے کیسے ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے کہا تھا بیٹی آخر بتا تو صحیح آخر تیرے تھوک میں اتنا کمال کہاں تھا؟ مولانا کے بار بار اصرار کرنے پر بیٹی نے کہا تھا حضرت جی ابھی تک تو یہ ایک راز تھا لیکن آپ کے پوچھنے پر آج راز سے پردہ ہٹا رہی ہوں۔ حضرت یہ کوئی خوشیوں کا کمال نہیں ہے، یہ روزوں کا کمال نہیں ہے، یہ کوئی نیک عمل کرنے کا کمال نہیں ہے۔ حضرت ابھی میری اتنی عمر بھی نہیں کہ مجھ پر روزے فرض کر دیے گئے ہو، مجھ پر نماز فرض کر دی گئی ہو، مجھ پر حج فرض کر دیے گئے ہو، مجھ پر زکات فرض کر دی گئی ہو، آخر بیٹی تیرے تھوک میں اللہ نے اتنی برکت کیسے پیدا فرما دی ہے؟ اس بیٹی نے کہا تھا حضرت جی جب میں کھانا کھا کر کے بستر پر لیٹا کرتی ہوں تو میری ماں مجھے 1000 کھانے کی تصویر دے کر کہتی ہے بیٹا اس وقت تک مت سونا جب تک میرے مصطفیٰ پر 1000 بار درود نہ پڑھ لینا۔ حضرت یہ سجدوں کا کمال نہیں ہے، یہ نمازوں کا کمال نہیں ہے، یہ تلاوتوں کا کمال نہیں ہے، میرے دھوپ میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے یہ درود پاک پڑھنے کی برکت، درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ اپنے بچوں کی پرورش کو ایسے کرو، جب تمہارے بچوں کی پرورش ایسی ہوگی نا تو پھر تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر آپ کو رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادھر گود تمہاری ہوگی، گھر تمہارا ہوگا، اور تمہاری گود میں آنے والا غلام عبد القادر پیدا ہو سکتا ہے، غلام امام حسین پیدا ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کے کردار کے سانچے میں پالنا ہوگا۔ جس طریقے سے میرے مصطفیٰ کا دین ہے، اپنے بچوں کو دین پر چلنے کی کہانیاں سنانی ہوگی، عمر کی کہانی کس سے سنانے ہوں گے، ابو بکر کی داستان سنانی ہوگی، تب بچہ جا کر کے ماں باپ کا فرمان بنا کرتا ہے، تب بچہ جا کر کے ماں باپ کا فرمان بنا کرتا ہے۔ آج ہماری پرورش کیسی ہے؟ آج ہماری پرورش کرنے کا حال دیکھو، ماں نے بچے کو 10 روپے دیا، بیٹا یہ لو 10 روپے، جاؤ 10 روپے کا ادرک اور 10 روپے میں 5